یرمیہ حصہ اول۔ آج ہم ایک اور نبی یرمیہ کے متعلق جانیں گے۔ بچوں ایک بار سب مل کے کہو یرمیہ۔ صفنیہ ایسا نبی تھا جو یہودا کے شاہی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد خدا نے یرمیہ کو نبوت کے لیے اٹھایا جو کاہنوں کے خاندان میں پیدا ہوا تھا، تاکہ خدا کی رضا پر لوگوں کی زندگیاں استوار کرنے میں یوسیہ کی مدد کرے۔ یرمیہ کی پیدائش کاہنوں کے ایک گھرانہ میں ہوئی۔ اس کی نبوت کا آغاز یوسیہ بادشاہ کی حکومت کے 13ویں برس ہوا۔ یہ وہی سال ہے جب یوسیہ نے یہودا میں موجود تمام بت توڑ ڈالے تھے۔ 2 تواریخ 34 پاپ 3 آیت۔ کیونکہ اپنی سلطنت کے 8ویں برس جب وہ لڑکا ہی تھا، وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کا طالب ہوا، اور 12ویں برس میں یہودا اور یروشلم کو اونچے مقاموں اور یسیرتوں اور کھودے ہوئے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنے لگا۔ یرمیہ صفنیہ نبی کی جگہ خدا کے دستور سکھانے میں یوسیہ کی مدد کرنے لگا۔ یرمیہ نے یوسیہ کے دور حکومت سے یہودا کی غلامی تک نبوت کی، جو کہ 627 قبل مسیح سے لے کر 580 قبل مسیح تک 47 سال کا دورانیہ ہے۔ اس نے بادشاہ یوسیہ، یہوآخز، یہویقین، یہویاکین، صدقیہ اور یہودا کے غلامی میں چلے جانے پر بابل کی طرف سے یہودا میں گورنر بنا کر بھیجے گئے جدلیہ کے ایام بھی دیکھے۔ بچوں یرمیہ نبی نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا؟ 6۔ بچوں کیا آپ کو پہلے اسباق میں سیکھی باتیں یاد ہیں؟ اسرائیل کی اسیری کے زمانہ میں وہ کون سا نبی تھا جس نے 7 بادشاہوں کا دور اور پھر اپنی قوم کی غلامی اور اسیری بھی دیکھی؟ یرمیہ کی نبوت کا پیغام یہودا کے ان سب بادشاہوں اور لوگوں کے لیے تھا جو 597 قبل مسیح میں یہویاکین کی اسیری سے پہلے موجود تھے، ان یہودیوں کے لیے بھی جنہیں 606 قبل مسیح میں اسیر کر کے بابل لے جایا گیا، اور ان یہودیوں کے لیے بھی جو غلامی کے دور میں مصر کو بھاگ گئے۔ یرمیہ بھی یسایہ نبی کی طرح ہی تھا، جس نے اپنی قوم کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کے لیے بھی نبوت کی۔ آئیں اب یرمیہ نبی کے 47 سالہ دور نبوت کا جائزہ لیتے ہیں۔ خدا نے یرمیہ کو نبوت کے لیے بلایا۔ یرمیہ 1 باب 1 سے 2 آیت اور 4 سے 5 آیت۔ یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں، جو بنیامین کی مملکت میں انتونی کاہنوں میں سے تھا، جس پر خداوند کا کلام شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے دنوں میں اس کی سلطنت کے 13ویں سال میں نازل ہوا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ بچوں یرمیہ نے کہا خدا نے اسے پیدائش سے پہلے ہی مخصوص کر کے قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا ہے۔ یسایہ نبی نے کہا تھا، خداوند نے مجھے رحم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا۔ مگر یرمیہ نے کہا، اس سے پیشتر کہ اس نے مجھے بطن میں خلق کیا، وہ مجھے جانتا تھا، اور میری ولادت سے پہلے اس نے مجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے مجھے نبی ٹھہرایا۔ یرمیہ نے بھی یسایہ ہی کی طرح تقریباً 20 سال کی عمر میں نبوت شروع کی۔ یسایہ نے رویا میں خدا کا جاہو جلال دیکھا اور کمال جرت سے گویا ہوا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور یرمیہ کے معاملہ میں کیا ہوا؟
اگرچہ یرمیا اور یسایا دونوں ہی بہت سی قوموں کے لیے نبی نامزد ہوئے تھے، دونوں میں بہت سی باتیں مشترک تھیں، مگر دونوں کی ہمت اور جرت میں فرق تھا۔ خدا نے یرمیا کو قوموں کے آگے نبوت کے لیے نامزد کیا۔ وہ خوب دیکھ چکا تھا کہ صفنیہ نبی اور حبقوق نبی نے کس طرح لوگوں کو خدا کے احکام سے خبردار کیا تھا، مگر کوئی بھی توبہ کی طرف نہیں آیا تھا۔ اور اب اس جیسے ایک کاہن کے لیے جس نے ابھی ابھی اپنے فرائض کا آغاز کیا تھا، بڑی فکر کی بات تھی کہ وہ آخر کس طرح خدا کا پیغام لے کر سرکش اور منہ زور قوم تک پہنچائے گا۔ یرمیا کو بھی طاقتور اور با اثر رہنماؤں، بادشاہوں اور کہنوں سے نبرد آزمائی کی کوئی راہ نہ سوجی۔ یرمیا 1:6-10 آیت۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا، تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ بچوں، خدا جب لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے تو بولنے اور کہہ ڈالنے کی ہمت کے ساتھ ساتھ کہے جانے والے الفاظ بھی دیتا ہے۔ عمر کی کمی یا بیشی اہم نہیں رہتی، کیونکہ خدا کا کلام اپنے علم یا تجربہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کسی اسکول، کسی استاد سے سیکھا جا سکتا ہے۔ نبی کے منہ کو خدا نے اپنے ہاتھ سے چھوا، چنانچہ یرمیا نے کہا، تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ کیا آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے آموس نبی کی باتیں کی تھیں؟ اس کا پیشہ کیا تھا؟ وہ بھیڑوں کی اون کترتا تھا اور شہتوت کے درختوں کا رکھوالا تھا۔ خدا آموس سے چاہتا تھا کہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ خدا کا وعدہ تھا کہ ان سے مت ڈر، کیونکہ میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ ہم نے پہلے بتایا تھا خدا کے خادم کے آگے واحد راہ کون سی ہوتی ہے؟ تابعداری۔ خدا کے چھونے اور اس کے وعدوں کے بعد یرمیا نے اپنی نبوت کا آغاز کر دیا۔ وہ اشک بار آنکھیں لیے وفاداری کا دامن پکڑے 47 برس خدمت میں مگن رہا۔ آئیں اب دیکھتے ہیں یرمیا کیوں کر اشک بار نبی بنا۔ بابل کی طرف سے یہودا پر حملہ کی پیشن گوئی۔ یرمیا 1:15 آیت۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں شمال کی سلطنتوں کے تمام خاندانوں کو بلاؤں گا، اور وہ آئیں گے اور ہر ایک اپنا تخت یروشلم کے پھاٹکوں کے مدخل پر اور اس کی سب دیواروں کے گردا گرد اور یہودا کے تمام شہروں کے مقابل قائم کرے گا۔ بچوں، جب حبقوق نے بابل کے ہاتھوں یہودا پر حملہ کی نبوت کی
تو خدا نے یرمیہ نبی کی زبانی خبردار کیا کہ اہل بابل اپنا قبضہ یروشلم کے داخلی دروازوں پر جما لیں گے اور شہر کی حفاظتی فصیلوں کا بھی ہر طرف سے محاصرہ کر لیں گے۔ خدا نے یرمیہ کی ہمت بندھائی کہ مت ڈر۔ یرمیہ 1:16 سے 19 آیت۔ اور میں ان کی ساری شرارت کے باعث ان پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے سامنے لبان جلایا اور اپنی ہی دستکاری کو سجدہ کیا۔ اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ، ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سراسیمہ کروں، کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ بچو، یرمیہ جب نبی بنا ہی تھا، خدا نے اسے تنبیہ کر دی کہ اگر وہ ڈر گیا اور احکام پر عمل سے جی چرایا، تب اسے حالات کی انہی تلخیوں سے سابقہ پڑے گا جن سے اس کی جان جا رہی تھی۔ خدا نے یہ بھی کہا وہ یرمیہ کو ایسا بنا دے گا جیسے ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار۔ یہاں تک تو بات بہت ہی شاندار ہوئی ہے نا، مگر مسئلہ تو باقی والی بات نے پیدا کیا۔ خدا نے یہ بھی کہا تھا میں آج کے دن تجھ کو اس ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل کرتا ہوں۔ ساتھ ہی خدا نے یہ ضمانت بھی دی، وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ خدا نے یرمیہ سے وعدہ کیا۔ یرمیہ 15:11، 20 اور 21 آیت۔ خداوند نے فرمایا یقیناً میں تجھے تقویت بخشوں گا کہ تیری خیر ہو، یقیناً میں مصیبت اور تنگی کے وقت دشمنوں سے تیرے سامنے التجا کراؤں گا، اور میں تجھے ان لوگوں کے مقابل پیتل کی مضبوط دیوار ٹھہراؤں گا، اور یہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں کہ تیری حفاظت کروں اور تجھے رہائی دوں، ہاں میں تجھے شریروں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا اور ظالموں کے پنجے سے تجھے چھڑاؤں گا۔ یہودا کے سرکردہ افراد پر گناہ کا دعویٰ۔ بچوں، آخر کیوں یہودا کے بادشاہ، سرکردہ لوگ، کاہن اور ملک کے عام لوگ تک یرمیہ کی مخالفت پر ڈٹ جانے کو تھے؟ کیونکہ خدا نے ان سب کے بارے میں بتایا تھا۔ یرمیہ 9:3 آیت اور 6 سے 9 آیت۔ وہ اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں، وہ ملک میں زور آور ہو گئے ہیں لیکن راستی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ برائی سے برائی تک بڑھتے جاتے ہیں اور مجھ کو نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے تیرا مسکن فریب کے درمیان ہے، خداوند فرماتا ہے فریب ہی سے وہ مجھ کو جاننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو پگھلا ڈالوں گا اور ان کو آزماؤں گا،
کیونکہ اپنی بنت قوم سے اور کیا کروں، ان کی زبان مہلک تیر ہے، اس سے دغا کی باتیں نکلتی ہیں۔ اپنے ہمسایہ کو منہ سے تو سلام کہتے ہیں پر باطن میں اس کی گھات میں بیٹھتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں ان باتوں کے لیے ان کو سزا نہ دوں گا؟ کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ خدا نے یرمیا کو لوگوں اور ان کے حکمرانوں کے گناہ سمجھا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ خدا کس طرح ان کی عدالت کرنے کو تھا۔ یرمیا خدا کی عدالت سے واقف تھا، اس نے عدالت کو قریب آتے سنا، لوگوں کی محبت میں دل مچل اٹھا۔ یرمیا 4 باب 19 اور 21 آیت۔ اے میرا دل، میرے پردہ دل میں درد ہے، میرا دل بےتاب ہے، میں چپ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اے میری جان، تو نے نرسنگے کی آواز اور لڑائی کی للکار سن لی ہے۔ میں کب تک یہ جھنڈا دیکھوں اور نرسنگے کی آواز سنوں؟ یرمیا 8 باب 19 آیت۔ دیکھ، میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ کیا خداوند سیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ یرمیا 9 باب 1 آیت۔ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ لوگوں پر گناہوں کا دعویٰ۔ نبی کا دل امڑتی تباہی کی شدت انگیز تکلیف سے لرز اٹھا، وہ یسایہ کی طرح لوگوں کے آگے چلایا۔ یرمیا 13 باب 15 اور 17 آیت۔ سنو اور کان لگاؤ، گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے، لیکن اگر تم نہ سنو گے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں غم کھایا کرے گی۔ ہاں، میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں گی اور آنسو بہائیں گی، کیونکہ خداوند کا گلہ اسیری میں چلا گیا۔ یرمیا 7 باب 4 آیت اور 9 سے 12 آیت۔ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل۔ کیا تم چوری کرو گے، خون کرو گے، زناکاری کرو گے، جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے بخور جلاؤ گے اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کرو گے اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی، تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو۔ کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا؟ دیکھ، خداوند فرماتا ہے، میں نے خود یہ دیکھا ہے۔ بچوں، لوگ خدا کے ہیکل میں عبادت اور قربانیوں کی غرض سے آتے تھے، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے اور جا کر پھر سے گناہوں میں کھو جاتے۔ ان کا خیال تھا وہ اس وقت تک گناہوں کا لطف لے سکتے ہیں جب تک ان کا جی چاہے، یا جب تک وہ قربانیاں ادا کرتے جائیں، خدا انہیں معاف کر ہی دے گا۔ لوگوں کو اسی زوم میں گناہ کرتے جانے سے روکنے کی خاطر خدا نے کہا، بس اب میرے اس مکان کو جاؤ جو سیلا میں تھا، جس پر پہلے میں نے اپنے نام کو قائم کیا تھا، اور دیکھو کہ میں نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کی شرارت کے سبب سے اس سے کیا کیا۔ یشوا کے زمانہ میں
हैकल सैला के मकाम पर था। यशवा ने सैला के मकाम पर हैकल में बैठकर 12 कबीलों को जमीनें अलाट की थीं। काजियों के जमाना में सैला वो जगह थी जहाँ खुदा का हैकल वाक़े था। हन्ना सैमुअल को लेकर सैला में मौजूद हैकल में आई थी, जहाँ सैमुअल ने खुदा की खिदमत सीखी और नबी बनने के बाद यहीं से अपनी जदोजहद का आगाज किया था। तब खुदा ने सैला में मौजूद अपना हैकल खत्म करने का फैसला कर लिया ताकि यहूदा के लोगों के लिए एक तंबीह हो। जब खुदा ने सैला में मौजूद अपने 400 साल पुराने मस्कन को खैरबाद कह दिया तो खुदा सुलेमान के तामीर करदा शानदार हैकल से भी खुशी नहीं पा सकता था। यर्मिया खुदा के कहरो गजब से वाकिफ था, मगर दुनिया भर की नाकाबिले इस्लाह शर्अंगेजी, शदीद बगावत भरी तौबा से ना आशना हट धर्मी देख लेने के बाद उसके पास कहने को और बचा ही क्या था। यर्मिया 14 बाब 17 से 18 आयत। मेरी आंखें शबो रोज आंसू बहाएं और हरगिज न थमे, क्योंकि मेरी कुंवारी दुख्तरे कौम बड़ी खस्तगी और ज़रबे शदीद से शिकस्ता है। अगर मैं बाहर मैदान में जाऊं तो वहां तलवार के मकतूल हैं, और अगर मैं शहर में दाखिल होऊं तो वहां काल के मारे हैं। हाँ, नबी और काहिन दोनों एक ऐसे मुल्क को जाएंगे जिसे वो नहीं जानते। यर्मिया ने देखा लोग बीमार और लाचार थे, हर तरफ कहत का गलबा था, क्योंकि लोग खुदा के हजूर गुनाह से बाज नहीं आते थे, और चूंकि खुदा की तरफ से रोया का नजूल नहीं होता था, इसलिए खुदा के नबी और काहन बेताबी से उसकी तरफ से जवाब मिल जाने के मुंतजर थे। यर्मिया ने भी दूसरे नबियों की तरह खुदा के आगे अपने लोगों के गुनाहों का इकरार किया और उनके लिए गुनाहों से मगफिरत की दुआ मांगी। यर्मिया 14 बाब 7 आयत 20 से 21 आयत। अगरचे हमारी बदकरदारी हम पर गवाही देती है, तो भी ए खुदावन अपने नाम की खातिर कुछ कर, क्योंकि हमारी बरगश्तगी बहुत है, हम तेरे खताकार हैं। ए खुदावन, हम अपनी शरारत और अपने बाप दादा की बदकरदारी का इकरार करते हैं, क्योंकि हमने तेरा गुनाह किया है। अपने नाम की खातिर रद्द ना कर और अपने जलाल के तख्त की तहकीर ना कर। याद फरमा और हमसे रिश्ता अहद को ना तोड़। बच्चों, यर्मिया नहायत कम उम्री में नबी बना। जबकि वो एक नबी बन गया तो उसे लाजमी तौर पर हुक्मरानों, शहजादों और काहनों की मुखालफत का सामना तो करना ही था। एक कम उम्र नौजवान की हैसियत से वो इतना सरासीमा और नातजर्बाकार था। ये सब तो उसके लिए बड़ा ही परेशान कुन और डरावना था। मगर फिर भी 47 बरस मतवातर वफादारी से खुदा की खिदमत में लगा रहा। बच्चों, खुदा हमेशा बाहिम्मत लोगों को ही अपने काम पर मुकर्रर नहीं करता, बल्कि खुदा का वादा होता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, मेरा ख्याल था नबी तो पैदाइशी तौर पर बड़े बहादुर होते होंगे, मगर ये जानकर बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि यर्मिया एक शर्मीला और सहमा सहमा सा नबी था। तुझे कितनी ही बार उसकी हिफाजत और साथ रहने के वादे करने पड़े। प्यारे आसमानी बाप, दरअसल तेरी तरफ से किए गए कितने ही वादे बाइबल में मौजूद हैं, मगर मैं ईमान से आ रही हूँ। जब ज़ाहिरी आँखों से तुझे अपना हाथ थामे अपने साथ खड़े देख नहीं पाता, तो ऐसे में दिल मानता ही नहीं कि तू मेरे साथ है। प्यारे आसमानी बाप, मेहरबानी से मेरा
कर दे। मेरी मदद फरमा कि तेरे वादों पे यकीन रखूं। प्यारे आसमानी बाप, तूने यर्मिया से 47 बरस खिदमत ली। उसके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसने कभी तेरे हुक्म से सरताबी नहीं की। प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा, मेरा हौसला जिंदा कर दे, मेरे खौफ मिटा दे। जो बात तू मेरी जुबानी कहना चाहे, मैं भी बेखौफी से कह दिया करूं। आसमानी बाप, काश ऐसा हो कि मैं भी तेरे हुक्मों से सरताबी की हिम्मत ना पाऊं। यसू के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। उनके चेहरों को देख कर ना डर, क्योंकि खुदावन फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। यर्मिया 1:8 आयत।